الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ تغابن کا دوسرا رکوع سمجھنے اور اس کا ترجمہ و تفسیر سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں اس میں جو الفاظ ہیں، افعال استعمال ہوئے، ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو فعل استعمال ہوا اصابہ، اصابہ پہنچتی، کسی چیز کا پہنچنا، اٹ سٹرائکس، پہنچتی ہے وہ، جو بھی چیز، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت جو انسان کو پہنچے اس کے لیے لفظ اصابہ استعمال ہوتا ہے۔ یؤمنو ایمان لائے وہ، دے بلیو، یہدی ہدایت سے ہے، ہدایت فرما دے گا وہ، ہی گائیڈز، اطیعو حکم مانو تم سب، اوبے، تولیتم تم منہ پھیرو، یو ٹرن اوے، یتوکل بھروسہ کریں، پٹ ٹرسٹ، احذر احذروا احتیاط رکھو تم، بی اویئر، تعفو معاف کرو تم، یو پارڈن، یضاعف دونے کر دے گا، دگنا کر دے گا، ہی ول ملٹیپلائی، یغفر بخش دے گا وہ، ہی ول فارگیو، تصفحوا درگزر کرو تم، یو اوور لک، انفقو خرچ کرو تم، اسپینڈ، یو کا بچایا گیا وہ، ہی از سیوڈ، تقرضو قرض دو گے تم، یو لون، تغفرو بخش دو تم، فارگیو، اتقو ڈرو تم، یو فیئر، استطاعتم جہاں تک ہو سکے تم سے، جتنی استطاعت ہو، ایز یو آر ایبل، اسمعو فرمان سنو تم، لسن، اطیعو حکم مانو تم، اوبے۔ یہ افعال تھے جو استعمال ہوئے۔ پھر دیکھ لیں ایک دفعہ شروع کے، اصابہ پہنچی، اٹ سٹرائک جو چیز پہنچتی ہے، مصیبت وغیرہ، یؤمن ایمان لائے وہ، دے بلیو یہدی ہدایت فرما دے گا وہ، ہی گائیڈز، اطیعو حکم مانو تم سب، اوبے، تولیتم تم منہ پھیرو، یو ٹرن اوے، یتوکل بھروسہ کریں، پٹ ٹرسٹ، احذر احتیاط رکھو تم، بی ویئر، تعفو معاف کرو تم، یضاعف دونے کر دے گا وہ، یغفر بخش دے گا وہ، تصفحو درگزر کرو تم۔ تو اس طرح جو ہے یہ یا استعمال ہوئے۔ اس کے بعد ہے انفقو خرچ کرو تم، سپینڈ، یو کا بچایا گیا، تو کرے دو قرض دو گے تم، تغفرو بخش دو تم، اتقو ڈرو تم، استطاعتم جہاں تک ہو سکے تم سے، جتنی استطاعت ہو، اسمعو فرمان سنو تم، غور سے سنو تم، اطیعو حکم مانو تم۔ اسماء میں سے اذن، اذن ہوتا ہے حکم کے لیے، البلاغ پہنچا دینا، کنونس کرنا، اور اذن کیا ہوتا ہے؟ پرمیشن، حکم، المبین صریح، کلیئر، الہ معبود، گاڈ، ازواج بیویاں، وائف، عدوً دشمن، اینیمیز، فتنہ جانچ، ٹرائل، اجر ثواب، ریوارڈ، شوحہ لالچ، گریڈینس، المفلحون فلاح پانے والے، حسناً اچھا، گڈلی،
شکور قدر فرمانے والا، موسٹ اپریشیٹو، الغیب نہا جو بالکل چھپا ہوا ہو، ان سین، الشہادہ عیاں وٹنسڈ. یہ الفاظ تھے جو اس میں استعمال ہوئے. اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف اور اس میں دیکھتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ اور ساتھ کچھ مختصر تفسیر. ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ. ما نہیں، اصابہ پہنچتی، من مصیبہ کوئی مصیبت، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو جو دکھ تکلیف مصیبت پریشانی آتی ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. حکم الٹیمیٹ حکم جو ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے. وَمَن یؤمن اور جو ایمان لایا باللہ اللہ پر، یہدی قلبہ ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو. واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر شے پر ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ بنا کہ موت مرض مال جو بھی الغرض ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جانے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر اور بلا پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا کہ وہ اور زیادہ نیکیاں طاعت میں مشغول ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. یا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بعض مصیبتیں ہمارے گناہوں کی شامت سے آتی ہیں مگر آتی اللہ کے حکم سے ہیں. گناہ ہمارے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آتی کس سے؟ اللہ کے حکم سے. جیسے سورہ شورى میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے یعنی تمہارے اعمال ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں جو مومن کے لیے بہت مرتبہ گناہوں کو کفارہ بنتی ہیں اور درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں. اس طرح جو ہے وہ آتی اللہ کے حکم سے ہیں لیکن اس میں ہمارے اعمال کا بھی کیا ہے دخل ہوتا ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو، حکم مانو تم اللہ کا اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّیْتُمْ پس اگر تم جو ہے وہ کیا پھر گئے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا اور بے شک ہمارے رسول پر البلاغ المبین بس پہنچا دینا ہے. کیا؟ واضح کر کے صاف صاف پہنچا دینا ہے. آگے ایمان نہیں لاتے تو یہ تمہارا اپنا عمل ہے. اللہ اور اللہ تعالیٰ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہ، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون ایمان والے. تو ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اب اس آیت سے جو ہے وہ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح ضروری ہے کیونکہ دونوں اطاعتوں کو ایک ہی طریقے سے بیان فرمایا. اور یاد رہے کہ اللہ پر توکل حقیقت یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے مگر اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کیا جائے. لہذا بیماری میں علاج کرنا، مصیبت میں ظاہری حکام اور باطنی حکام جیسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہونا توکل کے خلاف نہیں ہے. یعنی انسان جو اپنے اعمال کرے، اعمال کے لیے کیا کوشش کرے، عمل کرے، سبب کرے، لیکن اس سبب کے ہوتے ہوئے بھی توکل اللہ پہ ہے کہ سارے اسباب حاضر بھی ہو جائیں. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہوتا. اس لیے توکل جو ہے وہ اسباب کے برخلاف نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم واولادکم بے شک تمہاری جو ہے وہ بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں عدو لکم
دشمن ہیں، کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ فَاحْذَرُوهُمْ پس تم احتیاط رکھو اس میں، وَإِن تَعْفُوا اور اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اب اس آیہ مبارکہ میں بھی ایمان والوں کو خطاب ہے کہ بے شک تمہاری جو ہے وہ بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے جو ہے کچھ کیا ہے تمہارے دشمن ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ چند مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا ہم آپ کی جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، آپ چلے جاؤ گے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان پر اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور یہ قصد کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں گے، کیونکہ وہی لوگ انہیں ہجرت سے مانے تھے، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے اصحاب علم و فقہ میں ان سے بہت آگے نکل گئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آئندہ ایسے بیوی بچوں کے سامنے کی بات ماننے سے منع کیا گیا، اس سے تعلق ترک کرنے سے بھی روکا گیا اور انہیں اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی ترغیب دی کہ بے شک انہوں نے روکا لیکن اب تم یہ نہیں کہ انہیں سزا دو بلکہ ان سے درگزر کرو اور انہیں معاف کرو۔ کیوں کہ تمہاری بیویاں تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے باز نہ رہو، اور اگر تم ان کی ایسی حرکت پر مطلع ہونے کے بعد انہیں معاف کر دو اور انہیں ڈانٹنے سے درگزر کرو اور ان کی خطا بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ یعنی یہاں بھی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ احتیاط سے کہا گیا کہ ان کی بات نہ مانو لیکن پھر بھی ان سے درگزر اور معافی والا معاملہ جو ہے وہ رکھو۔ انما اموالکم واولادکم فتنۃ بے شک تمہاری اولاد تمہارا اموال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ کیا آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہے کہ کبھی آدمی ان کی وجہ سے گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان میں مشغول ہو کر امور آخرت کو سر انجام دینے سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے جو کہ تمہارے اموال اور اولاد سے حاصل ہونے والی منفعت سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ تو تم لحاظ رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اموال اور اولاد میں مشغول ہو کر ثواب عظیم سے جو ہے وہ کیا ہے وہ حاصل نہ کر سکو۔ فاتقوا اللہ پس ڈرو تم اللہ سے، مستطعتم جتنی تمہاری استطاعت ہے، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور سنو غور سے سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو حکم مانو، وانفقوا اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خیرن لکم انفقوا خرچ کرو، خیرن بہتر ہے، لانفسکم تمہارے جانوں کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہت فوائد جو وہ حاصل ہوتے ہیں۔ پھر کہا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو ڈال دیا گیا اپنے نفس کی لالچ میں، یعنی جسے اس کے نفس کے لالچ پن سے بچا دیا گیا، اس پہ ڈالنے سے روک دیا گیا، یعنی یوں کا جس کو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، یوں کا بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص پر اپنی طاقت کے مطابق تقوی اور پرہیزگاری لازم ہے، اور یہ اپنی طاقت کے مطابق تقوی ہی اس آیت سے مراد ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور جو اپنے نفس کے لالچ پن سے بچا لیا گیا اور اس نے اپنے مال کو اطمینان کے ساتھ حکم شریعت کے مطابق خرچ کیا تو وہی شخص کیا ہے فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں بتا دیا گیا
کہ لالچ بہت بری بلا ہے. اس لالچ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا. تو جس کو جو ہے نفس کی لالچ سے بچایا گیا اس جو سمجھو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کیا ہے فضل ہے, احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اس کے بعد ایک آیت, ان تقرض اللہ, اگر تم قرض دو اللہ کو, قرضن حسنن, قرض حسن, یعنی اللہ کو جو ہے وہ قرض حسن دو. تو اللہ کو قرض حسن دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرو. تو اللہ کی راہ میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو یضاعفہ, دگنا کر دیتا ہے وہ اسے, لکم, تمہارے لیے, یعنی تمہارے لیے اسے کئی گنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور معاف کرے گا وہ تمہیں. تو ایک تو جو ہے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور دوسرا تمہیں معاف کر دے گا, تمہارے گناہوں جو ہے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ, اللہ تعالیٰ, شکور, اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ قدر فرمانے والا ہے. شکر کیا ہوتا ہے؟ قدر. حلیم, حلم والا ہے. تو وہ جو کام انسان کرتا ہے اس کام کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے. جو نیک اعمال کرتا ہے, جو قرض حسن دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدر کرتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ عالم الغیب, جاننے والا ہے غیب کو, والشہادہ, اور ظاہر کو, پوشیدہ اور ظاہر ہر ایک کو جاننے والا ہے. العزیز الحکیم, عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے, عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس لیے ایک تو یہاں صدقے کے بارے میں ہے کہ انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ صدقہ کرنے سے اس کا مال کم ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ جو اس کو جو خوش دلی اور اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے کی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اس کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ صدقہ, حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا, آگ سے بچو اگرچہ ایک ہی کھجور کے ذریعے سے ہو, بے شک یہ ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے. یعنی ایک کھجور, تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بہت زیادہ مال ہو تو صدقہ کریں, تھوڑا بہت مال جو ہے وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.